جہنم کا الہی مکاشفہ A Divine Revelation of Hell۔ اس کتاب کی مصنفہ میری کے باکسٹر اپنی کتاب میں اپنی گواہی لکھتی ہیں کہ میں اپنے کمرے میں ایک رات دعا کر رہی تھی اور لگاتار میں روم میں دعا کرتی جا رہی تھی، اور اسی طرح مجھے کئی دن گزر گئے، اور ایسا ہوا کہ یسوع مسیح مجھے اپنے ساتھ جہنم میں لے گئے تاکہ جہنم کی ہولناکی کے بارے میں مجھے بتا سکے۔ اور مصنفہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو جہنم میں پریچنگ کرتے سنا، اور میں حیران ہو گئی کہ کیسے کوئی جہنم میں پریچنگ کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح نے مجھے بتایا ایک وقت تھا کہ جب یہ سچ بولتا تھا اور میری خدمت کرتا تھا، یہ میرے کلام کی سچائی کو پیش کرتا تھا، لیکن اب اس نے کلام کی سچائی کو پیش کرنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ اس آدمی نے یسوع مسیح کی طرف دیکھا اور کہا، خداوند میں سچائی کو پریچ کروں گا اب اے خدا میں تیار ہوں تیرے لوگوں کو اس جگہ کے بارے میں بتانے کے لیے۔ میں جانتا ہوں کہ جب میں زمین پر تھا تو میں جہنم پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی آپ کی دوسری آمد پر ایمان رکھتا۔ میں نے سچ کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، میں بہتوں کو تجھ سے دور کرنے کی وجہ بنا، میں نے تیرے کلام کو رد کیا اور غریب لوگوں کا پیسہ کھایا، لیکن اب میں چرچ کے پیسے کو اور نہیں کھاؤں۔ اس کے بعد یسوع مسیح نے اس آدمی سے کہا، تم نے نہ صرف کلام مقدس کو غلط پیش کیا بلکہ تم نے جھوٹ بولا کہ میں سچائی کو نہیں جانتا۔ تم نے زندگی کے مزے اور عیش و آرام کو سچائی سے زیادہ پسند کیا۔ میں خود تمہارے پاس آیا اور تمہیں بدلنے کی کوشش کی، لیکن تم نے نہ سنا۔ تم اپنے راستے پر چلتے رہے، برائی تمہارا خدا تھی۔ تم سچائی کو جانتے تھے لیکن تم نے توبہ نہ کی اور میرے پاس واپس نہیں آئے۔ میں ہر وقت وہاں موجود تھا، میں نے تمہارا انتظار کیا، میں چاہتا تھا کہ تم توبہ کرو لیکن تم نے توبہ نہ کی۔ لیکن اب عدالت ہو چکی، تمہارا انجام یہی ہے۔ اس کے بعد مصنفہ نے یسوع کے چہرے کی طرف دیکھا، اور وہ لکھتی ہیں کہ یسوع کے چہرے پر اس آدمی کے لیے افسوس اور غم تھا، اور وہ کہتی ہیں کہ میں جانتی ہوں کہ اگر یہ آدمی زمین پر یسوع کی آواز کو سنتا تو آج یہاں نہ ہوتا۔ پھر یسوع مسیح نے اس آدمی کو کہا، تم صلیب کے راستے کو جانتے تھے، تم نے راستہ بازی کو جانا، تم راستہ بازی کے راستے کو جانتے تھے، تم سچ بولنا جانتے تھے، لیکن تم نے شیطان کے جھوٹ کو اپنے دل میں بھر لیا اور گناہ کی طرف چلے گئے۔ تمہیں پورے دل سے توبہ کرنی تھی لیکن تم نے آدھے دل سے توبہ کی۔ پھر اس آدمی نے کہا، یسوع میں پورے دل سے توبہ کرتا ہوں، یسوع میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ لیکن یسوع مسیح نے کہا، میرا کلام سچائی ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، اور اب بہت دیر ہو گئی ہے، اب بہت دیر ہو گئی۔ یہ سنتے ہی پاسٹر بہت غصے میں آ گیا اور یسوع مسیح پر لعنت کرنا شروع ہو گیا۔ میرے دوستو، یہ کہانی بالکل حقیقت ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ جہنم ایک حقیقت ہے۔ میرے دوستو، خدا کا کلام فرماتا ہے لوکا کی انجیل 19 باب اور اس کی 44 آیت میں، اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نکاح کی گئی۔ اور اس آیت کے اندر جو لفظ نکاح آیا ہے اس کا انگلش میں ورڈ یوز کیا گیا ہے ویزیٹیشن، یعنی طویل ملاقات۔ جیسے اس پاسٹر کو زمین پر یسوع مسیح وزٹ کرنے آئے، اور بہت دفعہ یسوع مسیح نے اس پاسٹر کو توبہ کے لیے اپیل کی۔ یسوع مسیح نے اسے کہا کہ سچائی پر چل، توبہ کر اور اپنے گناہوں کا اقرار کر، لیکن اس نے اس وقت کو نہ پہچانا۔ اس لیے کلام فرماتا ہے، تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی، یعنی تیرے پاس وزٹ کرنے کے لیے خدا آیا، جب تیرے پاس وزٹ کرنے کے لیے خدا کے خادم آئے، تجھے کلام سنانے کے لیے خدا کے خادم آئے، تجھے توبہ کی اپیل کرنے کے لیے تیرے پاس آئے، لیکن تو نے اس وقت کو نہ پہچانا۔ میرے دوستو، آج بھی یسوع ہر روز کسی نہ کسی طرح سے آپ کے پاس ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے، جس طرح وہ آدمی جہنم میں چلا گیا اور توبہ کرتا رہا لیکن اس کو توبہ کا موقع نہ ملا۔ اس لیے اس زمین پر رہتے ہوئے اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ Stop before it's too late۔ توبہ کریں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ ہماری اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے وقت کو وقت پر پہچانیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ کلام فرماتا ہے یرمیہ 8 باب اور اس کی 7 آیت میں، ہاں ہوائی لکلک اپنے مقررہ وقتوں کو جانتا ہے، ابابیل اور کلنگ اپنے آنے کا وقت پہچان لیتے ہیں، لیکن میرے لوگ خداوند کے احکام کو نہیں پہچانتے۔
میرے دوستو، خدا کا کلام فرماتا ہے پرندے اور جانور تو وقت کو پہچانتے ہیں اور وقت کی پہچان رکھتے ہیں، لیکن آج انسان وقت کو اور خدا کے کلام کو نہیں پہچانتا، بھول بیٹھا ہے خدا کے کلام کو۔ دنیا کے عیش و آرام نے اور دنیا کی رنگ رنگیلیوں نے اس کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ وہ خدا کے کلام کی باتوں کو اور ہونے والے واقعات کو نہیں پہچان پا رہا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے افسیوں 5 باب اور اس کی 15 آیت میں، وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں، اور اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے۔ میرے دوستو، آپ سے یہ سوال ہے کہ خداوند کی مرضی کیا ہے؟ کیا خدا کی مرضی یہ ہے کہ آپ جہنم میں جائیں، یا خدا کی مرضی یہ ہے کہ آپ خدا کی بادشاہی میں جائیں، فردوس میں جائیں، جنت میں جائیں؟ یہ اب آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے جہنم میں جانا ہے یا خدا کی بادشاہی میں۔ گاڈ بلیس یو۔